الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها۔ سب سے پہلے دعاؤں ہیں پروردگار کے حضور کہ خدا ہمارے اس بیٹھنے کو عبادت کا درجہ دے کر ہم سے قبول فرمائیں اور ہمیں اس کا بہترین اجر عنایت فرمائیں۔ موجود آپ تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرمائیں۔ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قبولیت و دعا کے لیے ضرور پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان ہمارے قریب ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں ہم اس مہینے میں داخل ہوں گے۔ تو اس موضوع پر خود ماہ مبارک کے استقبال کے عنوان سے ہمیں روایات کے اندر ایک خاص انداز اور ایک خاص استقبال اس مہینے کا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس مہینے کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کی جائے تاکہ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو یوں دو بڑی مستند اور بہت اہم روایات ایک دعا کی شکل میں ہے اور ایک خطبے کی شکل میں ہے۔ جو دعا کی شکل میں ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 ہے، جس میں امام علیہ السلام نے رمضان کے استقبال کے عنوان سے دعائیہ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک خطبہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو امیر المومنین نے نقل کیا ہے اور اس کے راوی ہیں وہ امام رضا علیہ السلام۔ یوں یہ دو بڑے بنیادی ترین اور مستند ترین ہمارے پاس ایسے ماخذ ہیں کہ جس میں مبارک رمضان کے مہینے کے لیے ایک خاص تیاری کا ذکر ہے۔ یعنی جیسے چوتھے امام کی دعا ہے، اور دعا کی وجہ آپ کے اس سلسلے دروس کے اندر ہم نے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات بتائی تھی کہ چوتھے امام کے دور میں حالات اس طرح کے تھے کہ امام کے پاس خطبہ دینے، تقریر کرنے کا موقع نہیں تھا۔ یعنی ایسے حالات تھے کہ لوگوں کو امام تک پہنچنے کی رسائی اجازت نہیں تھی، بہت ساری مشکلات تھیں۔ یوں چوتھے امام کے دور میں شاگردوں کا بیٹھنا، کلاس پڑھانا، علوم سکھانا وہ موقع میسر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر چوتھے امام نے ان مطالب کو، ان تعلیمات کو کہ جو آپ نے بیان کرنے تھے، اس کو دعا کی شکل میں بیان کیا۔ یعنی آپ وہ سمجھ لیں جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام کے دور میں یہ والا موقع نہیں تھا، تو امام نے وہ گفتگو دعائیہ انداز میں پروردگار کی طرف رخ کر کے کی۔ پھر چوتھے امام کی ان دعاؤں کو محفوظ رکھا گیا۔ تو یوں دعاؤں کے اندر اگر آپ شیخ سجادے کی کوئی بھی دعا اٹھائیں تو وہ ایک بڑی جامع ایک ذخیرہ ہے۔ اس میں سمجھے دعا کے مناجاتی جملے بھی ہیں، پھر بیچ میں اندازہ ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے اگر آپ استقبال ماہ رمضان کی دعا اٹھائیں، اس میں دعا ہے لیکن اس میں رمضان کے دنوں کو کیسے گزارنا ہے، راتوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کے اندر بیان ہے، ٹائم ٹیبل پورا بیان کیا ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی سوچ کے اوپر کس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بھی دعا کے اندر بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ سیاسی حوالے سے ایک جملہ اس کے اندر موجود ہے دعا کے اندر
جو ہے استقبال ماہ رمضان کے ایک جملہ ہے بیچ میں کہ جس میں امام نے دعائیہ انداز میں یہ بات بیان کی کہ ہمیں رمضان کے سٹارٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو رنجشیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو جھگڑے ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ دشمن کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ پھر یہاں سے آگے امام نے ایک جملہ کہا جو سب ایک سیاسی پہلو رکھتا ہے۔ امام کہتے ہیں حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیں، سوائے تیرے دشمن کے، یعنی اللہ کے کہا سوائے تیرے دشمن کے جس سے ہم کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ یعنی امام علیہ السلام نے دعائیہ انداز میں اس دور کے معاملات کے سارے بیان کر کے، جیسے آج کے دور میں اگر ہم کہیں ہم سب دشمنوں کو رمضان کے موقع پہ معاف کریں گے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے، مثلا آج کے دور میں یہی بنتا ہے کہ وہ دشمنوں خدا کو نہیں معاف کریں گے، رمضان کے مہینے پہ معافی دیں گے، آپس کے جھگڑوں کی، خاندانوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، دوستوں کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں، ان سب کو ختم کریں گے سوائے دشمن خدا کے۔ تو بس سیفر سجادے کی اس دعا کے اندر اور ماہ شعبان کا جو خطبہ شعبانیہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے اس کے اندر رمضان کو کیسے گزارا جائے یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دور پڑھے محمد اب تیاری کا مسئلہ یہ دیکھیں نا، یہ ایک بڑا خصوصی اہتمام ہے رمضان میں۔ جیسے کہ ایک ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا لگا ہوا ہے، جیسے سیل جب لگتی ہے کسی بھی برانڈ کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، کھانے پینے کی چیزوں پہ، کسی بھی جگہ جب سیل لگتی ہے اس کے مختلف جملے استعمال۔ ایک کہتے ہیں نا up to 30% آف، up to 50% آف، up to 70% آف۔ یہ نارملی پڑھی لکھی جگہوں پہ اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، لیکن جو ہم نے دیہاتوں میں دیکھے ہیں اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لوٹ سیل۔ لوٹ سیل کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اتنا سستا کیا ہے جیسے کوئی تم خرید نہیں رہے، لوٹ رہے ہو، اتنا سستا کر دیا۔ رمضان کے اندر اگر آپ غور کریں واقعی ایسا لگتا ہے کہ خدا نے حد کر دی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہے کہ سب کو جہنم سے آزاد کر۔ جیسے آپ روایت دیکھیں، روایت ہے چھٹے امام سے کہ امام نے کہا پروردگار رمضان میں ہر روز روزہ افطار کرتے وقت 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب 1,00,000 سے مراد جو جہنم پہنچ چکے ہیں نہیں، ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ برزخ والے جہنم میں وہاں سے آزاد ہو جائے، یا اس دنیا میں جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنمی ہو چکے ہیں ان کو بھی شامل ہو جائیں گے۔ افطار کے وقت خدا 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر حدیث ہے ہم فرماتے ہیں پھر جو ہر روزے کی جو رات آتی ہے تو ہر ساعت میں 1,00,000 لوگوں کو آزاد کرتا ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جائے، ہر گھنٹے میں 1,00,000 لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں پورے رمضان میں اسی طرح جہنم سے آزاد کرے گا خدا۔ عید کی جب رات آئے گی، عید کی رات، چاند والی شب، اس رات میں جتنی تعداد میں پورے رمضان کی کلیکٹ کریں، جتنی تعداد بنتی ہے اتنی ہی تعداد کو شب عید پروردگار آزاد کرتے جانا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ گویا خدا نے پورا ارادہ کر لیا کہ سب کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہی وجہ ہے چھٹے امام یہی کہتے ہیں جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائے پھر وہ اگلے سال میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کسی کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو اور وہ چیز ایک مہینے میں بہت سستی ہو، اتنی سستی کہ اس کی نہیں ملتی، آسانی سے خرید سکتا تھا، اور وہ مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکا اب آئندہ سال میں اس کی بخشش کا کوئی چانس نہیں، سوائے ایک امام نے ذکر سوائے اس کے کہ وہ عرفہ والے دن 9 ذوالحجہ عرفہ والے دن میدان عرفات میں پہنچے۔ تو رمضان میں جو نہ بخشا جا سکا اور اس نے غلطی کر دی، مس کر دیا یہ موقع، اب سوائے اس ایک دن عرفات کے وہ بھی میدان عرفات جا کر وہاں پہنچے تب ہوگی بخشش، ورنہ سارا سال جو جتن کرے مشکل بن جائے گی اس کے لیے۔ یہ مہینہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح
اللہ کے نبی نے کہا اس کے بارے میں جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، خطبہ شعبانی میں لفظ استعمال کیا اشقا، الف شین قاف چھوٹی یہ کے اوپر کھڑا زبر ہوگا، اشقا۔ اشقا کا مطلب ہے شقی ترین، جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی وہ شقی ترین۔ اور سورہ اعلیٰ کے اندر، سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کے اندر خدا نے جہنم میں جانے والے کی صفت بیان کی، لا یصلاھا الا الاشقا، کوئی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا سوائے اس کے کہ جو اشقا ہو، شقی ترین ہو۔ اور نبی کے نزدیک شقی ترین کون ہے؟ جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائے، وہ پھر آگ میں جلے۔ تو بس اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم ہے، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کی جائے۔ کس طرح کسی جگہ پر جرمنی میں یا کہیں پہ ایک مقابلہ تھا، اس مقابلے میں جو لوگ جیتے ان کا انعام یہ تھا کہ انہیں اس مہینے کی کسی تاریخ میں اس شہر کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا، چیزیں جہاں پہ مال جو ہوتے ہیں جہاں پہ ہر چیز بہت بڑا اسٹور ہے، ان کے لیے اس اسٹور کے اندر 10 منٹ کی اجازت ہوتی کہ 10 منٹ میں جا کر 10 منٹ میں جتنی چیزیں وہ جمع کریں گے وہی ان کا انعام۔ اور اسٹور تھا بہت بڑا، یعنی پھیلا ہوا تھا، الگ الگ اس کے سیکشن تھے۔ تو جس وقت جو 10-12 لوگ جو ونر تھے مقررہ ڈیٹ پہ اس اسٹور میں پہنچے، اب انہوں نے ٹائم شروع کیا تو اب دوڑے لوگ، کیونکہ جو چیز لائیں وہ، لیکن وہ ایک خاص جگہ تھی وہاں پہنچانا تھا، یعنی ریک سے اٹھائیں یہاں لا کے رکھیں پھر اگلی لے کے آئیں، جو بھی وہاں رکھے گا اس چیز کو، اس جگہ کے اندر رکھی ہوئی چیزیں ان کی قیمت جتنی بھی ہو وہ ان کا انعام۔ تو چلتا رہا، 10 منٹ جب ختم ہو گئے اب سب کے وہ چیک کرنے لگے کس نے کتنا سامان۔ تو نارملی جو ہے وہ کسی نے 10,000، کسی نے 11,000، کسی نے 12,000، 13,000 اس کے اندر وہ 15,000۔ لیکن ایک ان میں سے جوان ایسا تھا جس نے اس 10 منٹ کے اندر $85,000 کی چیزیں جمع کی۔ اب یہ سب حیران تھے کہ یعنی وہ ریشو ہوتا ہے نا ڈفرنس، باقیوں کے 10، 11، 12، 13,000، اس نے 10 منٹ کے اندر 85,000 کا سامان جمع کیا، وہ بھی ڈالر میں۔ اب اس کا پوچھا گیا اس سے آپ نے کیسے کر لیا؟ اس نے کہا جب آپ یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ یہ انعام ہے تو میں ہر روز اسٹور میں آتا تھا اور میں اسٹور کا جائزہ لیتا تھا، قیمتی چیزیں کہاں پڑی ہیں، جس کا ریٹ زیادہ ہے وہ کس طرف ہے، پھر اس جگہ تک لانے کا فاصلہ، مجھے کیسے دوڑ کے جانا ہے، کیسے چیز اٹھانی ہے۔ کہتا ہے میں مسلسل 2 ہفتے سے اس کی پریکٹس کر رہا تھا، یعنی میں اس اناؤنسمنٹ سے پہلے تیار ہو چکا تھا۔ باقی جو لوگ آئے وہ تیار نہیں تھے، وہ جب آئے ان سے کہا کہ بھائی لوٹو مثلا، تو وہ جو ہاتھ آیا ادھر گئے ادھر دوڑے، جبکہ میں جب اسٹور میں داخل ہوا تو مجھے اس کے چپے چپے کا پتا تھا، مجھے پتا تھا کون سی چیز کہاں رکھی گئی، کون سا سیکشن کہاں پہ، مہنگی چیزیں کہاں پہ۔ لہٰذا جو یہ ٹائم کا اناؤنس ہوا تو میں انہیں مہنگے خانوں کی طرف گیا، وہیں سے میں نے چیزیں اٹھائی ہیں جو میں نے ساری پلاننگ کی تھی اس کے مطابق لا کے رکھی۔ رمضان کا معاملہ بھی اسی طرح سے، رمضان دسترخوان رحمت الہی ہے، خدا نے میرے اور آپ کے لیے اپنا پورے قدرت کا سپر اسٹور کھول دیا ہے، اور ہم سے کہا جا رہے آؤ بھائی 30 دن تم نے جو لینا ہے لے لو۔ اور بدبختی ہے کہ ہم جا کے سموسے کو بڑے سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، دوڑ کے جائے کھجور لے لی، پانی لے لیا، سموسا لے لیا، کچھ پیٹ بھر گیا تو بس اتنا کھا لی، اتنا پانی پی لیا ہے، اب کوئی مناجات دعا کرنے کا موقع نہیں۔ جبکہ اب سب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ استقبال ماہ رمضان اس جوان والا کام ہے، یعنی پہلے سے ہمیں ساری تیاری کرنی ہے کہ بھئی ہمیں رمضان میں کیا کچھ کرنا ہے۔ تو بس اس دعا نمبر 44 کے اندر اور خطبہ شعبانیہ کے اندر میرے اور آپ کے لیے معصومین نے، اللہ کے نبی نے
واضح کر کے جزیات میں جا کے سمجھایا ہے کیا کیا کرنے ہے۔ تو میں نے ان دونوں خطبے اور دعا دونوں میں سے 5 پوائنٹس کی شکل میں ان مطالب کو جمع کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سب پوری اس کی عکاسی نہیں ہو پائے گی، لیکن میں چاہ رہا تھا کچھ عملی نکات آ جائیں جس سے ہمارے لیے موضوع واضح ہو جائے۔ بس پہلا کام، روزہ رکھنے کا مفہوم ہے، روزہ اصل میں کنٹرول کا نام، بنیادی طور پہ آپ غور کریں کنٹرول ہے، یعنی جیسے میں اور آپ جب روزے سے ہوتے ہیں تو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا کنٹرول کرتے ہیں؟ پانی نہیں پیتے، پیتے پانی روزے میں نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کوئی بھی کھانے اور پینے کی چیز کو ہم اپنے منہ سے داخل نہیں کرتے۔ اچھا یہ کام آسان ہے کیا؟ بتائیے کام آسان ہے؟ یہ کیا پختہ ارادے کے بغیر کوئی کر سکتا ہے؟ تو رمضان کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے اندر ارادے کی قوت کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم رمضان میں اتنے پاورفل ہوتے ہیں ارادے کے بارے میں کہ ہمیں دیکھ کے غیر مسلم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے کمزور مسلمان اتنے پاورفل کیسے ہو جاتے ہیں؟ کتنے پاورفل ہوتے ہیں رمضان میں، ہم ذرا سوچیں۔ روزہ سے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، پانی کی طلب ہے، اور عادت ہے جب بھی پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں۔ ہم روزے میں ہیں، پیاس لگی ہے پھر بھی پانی نہیں پی رہے، حتیٰ کہ وضو کرنے کے لیے گئے، پیاس لگی ہے، اور پیاس کون سی چیز بجھاتی ہے؟ پانی، اور وضو میں کلی کرتے وقت پانی کہاں ہے؟ منہ میں۔ بندے کو پیاس لگی ہے، پانی منہ میں ہے، باہر۔ اتنا پختہ ارادے کا مالک بننا۔ آپ خود اب ذرا سوچیں، میں اور آپ کیا روٹین کی زندگی میں اتنے پاورفل ہیں ارادے کے بارے میں کہ ہم اس لیمٹ کے اوپر بھی آ کر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ ہم کر رہے ہیں۔ رمضان سے سیکھنے والی چیزوں میں سے ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، انسان اپنے ارادے کی پختگی سیکھے۔ اچھا، ہم معدے کے روزے کے بارے میں بڑے پاورفل ہیں، اس ارادے کی پاور کو ہم نے یہاں پہ استعمال کر دیا ہے اور اس میں ہم کامیاب ہیں۔ لیکن آپ دعا کے اندر اور خطبے میں دیکھیں تو معدے کے ساتھ ساتھ باقی اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ، گویائی کا روزہ، کانوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، آنکھوں کا روزہ۔ اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون تھی، وہ اپنی کنیز کو گالی دے رہی تھی رمضان میں، گالی۔ اللہ کے نبی نے سنا اس نے گالی دی، آپ روکے، آپ نے بلایا خاتون کو، اس کی کنیز کو بلایا، کنیز سے کہا جاؤ جا کے کھانے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ تو وہ کنیز جا کے لے آئی، تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا کھاؤ۔ وہ کہتی یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ آپ نے کہا کہاں روزہ ہے تمہارا؟ ابھی تو تم نے گالی دی ہے، ابھی تو تم نے گالی دی ہے، یہ کون سا روزہ ہے کہ جس میں تم گالی دیتی ہو؟ یعنی منہ کا زبان کا روزہ تو رکھا ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ نا ایک کارٹون بنا ہوا تھا، کارٹون، اس میں انہوں نے نا ایک باڈی بنائی تھی، تو پیٹ جو ہے، پیٹ کی آنکھیں اور منہ بنا دیا تھا، پیٹ جو ہے اس کی آنکھیں بنائی ہیں اور منہ بنائی ہیں، اس کو بھی کارٹونک شکل میں بولنے والا بنایا، اور وہ پیٹ بول رہا تھا اپنے صاحب پیٹ سے، کیا کہہ رہا تھا؟ کم بخت، نہ تیرے ہاتھ نے روزہ رکھا ہے، نہ تیرے منہ نے روزہ رکھا ہے، نہ تیری آنکھوں نے روزہ رکھا ہے، نہ تیرے پاؤں نے روزہ رکھا ہے، تو مجھ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یعنی تیرے جسم کے اعضاء میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا، صرف اور صرف مجھے تو نے اس میں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین فرماتے ہیں رمضان میں روزہ دار کم اور بھوکے زیادہ ہوتے ہیں، روزہ دار کم ہیں اور بھوکے رہنے والے زیادہ۔ روزہ نہیں رکھا بھوکا، تو لہذا صرف معدے کا روزہ نہیں، لیکن معدے کے روزے میں میرے اور آپ کے اندر وہ ارادے کی قوت بڑی زبردست کام کرتی ہے۔ اسی قوت کے ذریعے سے صبح کے وقت جب ہم نیت کر دینا آج میں روزہ رکھتا ہوں، اس نیت میں فقط معدے کو نہیں، اس میں سب کو شامل کر، آج میں روزہ رکھتا ہوں،
کہ افطار تک روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولوں گا نہ گالی دوں گا. بعض لوگوں کو اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا, آتے جاتے کسی کو مارتے ہیں یا وہ ایسے کر کے کسی کو تنگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں عادت بن جاتی ہے, کچھ لوگ گولی مارنے کی عادت ہو جاتی کسی کو. بچپن میں ہم نے بہت صحیح ایسی چیزیں, کچھ ایسے بڑے ہوتے تھے جنہیں پتہ نہیں کیا بیماری ہوتی تھی, کچھ نہیں ایسے ہی گزر رہا ہے تو پکڑ کے ہاتھ میں روڑ دیا, ایسے کر کے بازو پیچھے کر کے زور سے کمر میں ایک دھوکا مار دیا. کیوں؟ ویسے عادت بنی. اب اگر کسی کو خدا نے خاصہ ایسی عادت ہو تو روزہ رکھے. روزے کا مطلب آج ہاتھ کو اس طرح کے کسی بھی کام میں انوالو نہیں کرنا روزے سے. اسی طرح کانوں کا روزہ. ہمارے الحمدللہ شیعہ معاشرے کے اندر جوانوں میں ایک چیز ابھی تک باقی ہے, چلو وینٹیلیٹر سے بہتر حالت میں کیا ہے, محرم سفر کے مہینے میں گانا نہیں سنتے اور گانا زبان سے نکالتے بھی نہیں. ہم نے خود دیکھا ہے ایسے جوانوں کو غلطی سے زبان پہ گانا ہے تو ٹھیک ہے. تو رمضان بھی اسی طرح کا احترام کرنے کا مہینہ ہے. غلط چیز تو سارا سال غلط ہے, لیکن چلو وہ تو امیروں کے کام ہے. مانوی روحانی طور پر جو امیر ہیں وہ سارا سال اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لیکن ہم غریبوں کا کام کم سے کم اتنا ہو کہ جب سیل لگی ہو تو اس وقت تو ہم مانوی طور پہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ لیس کر دیں. درست ہے نا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان میں کاموں کو بھی اسی طرح بچایا جائے. اس وقت موبائل کی وجہ سے پہلے یہ کام نسبتاً مشکل تھا. آنکھوں کے گناہ کے لیے پہلے کے دور میں کافی مشقت کرنی پڑتی. اگر کوئی چاہتا تھا نا پہلے زمانے میں, یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ آنکھوں کا گناہ کرے تو کافی مشکل ہوتا تھا. یعنی اپنے علاقے میں تو کر بھی نہیں سکتے تھے. اگر کسی کو دیکھنا چاہیں تو علاقے میں تو نہیں کر سکتے, سب جاننے والے. اب اس کے لیے مشقت کرنی ہوگی. خدا نے خاصہ سائیکل موٹر سائیکل پہ کہیں جا کے وہاں پہ جا کے تاڑنا شروع کرے, آنکھوں کو گناہ کرے. یا اس دور میں کیا کرتے تھے, وہ VCR لے آئیں گے, کیسٹ لائیں گے, ٹی وی میں لگائیں گے. اچھا خاصا مشقت. اب آسان ہو گیا. اب جو ہے موبائل کے اندر سب کچھ آ گیا. اب رمضان کے مہینے میں آنکھوں کا روزہ, فیس بک کی ویڈیوز اسکرولنگ کرتے ہوئے آنکھوں کا روزہ رکھنا, یوٹیوب کے اندر جا کر آنکھوں کے روزے کو باقی رکھنا, یہ اہم کام. اب اگر پہلی رمضان سے میں اور آپ پکا ارادہ کریں روزانہ روزے کی حالت میں کوئی ویڈیو نہیں, اور اگر اس کو تھوڑا زور لگائیں نا کہ رمضان کے بعد, تو انشاءاللہ 3 دن کی اس پریکٹس کے اندر انسان توفیق الہی سے ایسی کنڈیشن میں آ جائے گا کہ اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا, اور ممکن ہے, امکان ہے کہ رمضان کے بعد پھر وہ اس طرف نہ جائے. بس پہلا کام جو میرے اور آپ کے لیے رمضان میں ہے وہ یہ ہے کہ معدے کے ساتھ ساتھ باقی اعضاء کو بھی روزے سے رکھنا ہے. ضرور پڑھے محمد بس میں اور آپ اگر رمضان سے اچھا استفادہ کرنا چاہتے ہیں, اس جوان کے اندر جس نے سپر سٹور سے اچھا استفادہ کیا, تو پہلا کام مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ باقی اعضاء کو بھی روزے سے رکھنا ہے. یعنی باقی اعضاء بھی روزے سے. درست ہے؟ اچھا, دوسرا کام جو میں اور آپ کریں جس کی وجہ سے ہمارا رمضان اور بہتر ہو جائے, وہ ہے جو خطبہ شعبانیہ میں بھی ہے اور دعا کے اندر بھی, وہ ہے جو ہماری 5 وقت کی نماز ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا اسپیشل کر کے پڑھیں. عام مہینوں میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس سے ذرا بہتر کر کے پڑھیں. اب جیسے نماز کو بہتر کر کے پڑھنا چاہیں تو کیا ہے, اگر آپ تیز پڑھتے ہیں باقی دنوں میں, رمضان میں تھوڑا اس کو اگر باقی ٹائم میں آپ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے, دیر کر کے پڑھتے ہیں, اس رمضان میں کوشش کریں کہ اول وقت میں پڑھیں. باقی سال کے مہینوں میں اگر ہم نماز کے لیے لباس کا خیال نہیں رکھتے, اس مہینے میں لباس کا ذرا خیال رکھیں. انسان سفید لباس پہننے کی کوشش کرے. چلو کم سے کم کام کے علاوہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے, مغرب عشاء کی نماز ہوتی ہے,
اس میں اگر ہو تو کوشش کرے لباس کو بہتر کرے. اسی طرح نوافل کا پڑھنا, فجر کی 2 رکعت نفل نماز جو فجر سے پہلے پڑھتے, ظہر کی 8 رکعت نفل نماز جو ظہر سے پہلے پڑھتے, عصر کی بھی 8 رکعتیں جو عصر سے پہلے پڑھتے, مغرب کی 4 رکعتیں جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, عشاء کی 2 رکعتیں جو بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. یہ نوافل ہے. اگر آپ ان نوافل کو ساتھ پڑھیں تو اس کی وجہ سے میری اور آپ کی نماز جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. مختصر کیا, ہم سب نماز تو وہ جو ایک جگہ میں کیا تھوڑی سا تڑکا لگا کے پڑھیں, ہوتا ہے نا, ایک ہوتی ہے دال اور ایک ہوتی ہے فرائی, دال فرائی, یعنی دال اتنی طرح فرائی کر کے لے, یعنی تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے. تو میں اور آپ رمضان کے مہینے میں نماز اس طرح پڑھیں کہ میری اور آپ کی نماز کو جو لکھنے جو فرشتے آتے ہیں ہماری نماز نوٹ کر لیں, وہ بھی ایک دوسرے کو کہیں یہ سرکار کچھ بدلے نہیں نظر آتے میرے فرشتے آپس میں ہمارے بارے میں سرکار بدلے نہیں آ رہے. اچھا الٹا بھی ہو سکتا ہے. الٹا کیا ہوتا ہے بالخصوص مغرب کی نماز. تو عموماً ہم اس طرح کی باتیں سننے میں آئی ہیں. نمازی جو ہے پیش نماز کو کیا آگا, ہاں جی, چوتھا گیئر پلیز. مغرب کی نماز لیکن چوتھا گیئر, اور اگر آگا بہت کی بھوک لگی ہو تو 5واں گیئر بہت لگ جائے. بات سمجھ. لہذا واجب نماز کو اگر کوئی نماز شب پڑھے تو وہ تو پھر ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا, لیکن کم سے کم واجب نماز میں تھوڑا سا اہتمام. اچھا ذہن میں سوال آئے گا کیوں؟ اس کیوں کا جواب اللہ کے نبی نے خطبہ شعبانیہ میں دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان میں جو نماز کا وقت ہے وہ خاص ہے, کیونکہ نماز کے وقت میں اللہ اپنے بندوں کی پکار پر لبیک کہتا ہے. دیکھیں نا, ہم نارملی تو بندہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک. رمضان میں نماز کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ نماز کے ٹائم پروردگار اپنے بندے کی صدا پر لبیک لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر. اس لیے ہم تھوڑا سا عام دنوں سے کچھ بہتر کریں, اور یہ تو مستحب ہے. اگر آپ کا کوئی مہمان انتظار نہ کر رہا ہو یا آپ کو 11,000 واٹ کی بھوک نہ لگی ہو, کچھ لوگوں کو وولٹیج کے حساب سے بھوک لگتی ہے, مجھے 11,000 واٹ کی بھوک لگی ہو شدید قسم کی, اگر زیادہ اتنا مسئلہ نہ ہو اور کوئی مہمان منتظر نہ ہو تو مستحب ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز نارمل رفتار کے ساتھ پڑھ کے پھر انسان روزہ رکھے. یہ مستحب ہے. کہ جعفری کے ہم ماننے والے ہمارے بھی میں مستحب ہے, لیکن وہی طریقہ وہی ذرا عام مہینوں سے عام دنوں سے تھوڑی سی بہتر ہے. اگر آپ ایسا کر لیں, میں اور آپ اگر اس میں کامیاب ہو گئے نا, پہلا والا میں نے بتایا میدے کے ساتھ باقی اعضاء کو روزے سے رکھا, نماز کو تھوڑا سا بہتر کر لیا, تو پھر آپ دیکھیں گے یہ والا ماہ مبارک رمضان میری اور آپ کی زندگی میں, ہماری ذات میں, ہمارے وجود میں وہ تبدیلیاں ڈالنا شروع کر دے گا جو اس سے پہلے ہم نے سوچی بھی نہیں. یہ ہوگا ہمارے ساتھ. اس لیے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز کو بہتر کرنے. ایک درود پڑھیں محمد والے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام جس کی بہت زیادہ تاکید ہے وہ ہے, اب یہ جملہ ذہن میں رکھنا, وہ جو خطبہ نہیں کہتے جملہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے, اور پھر خطبہ کو وہ خطابت والے جملوں کی, میں حدیث اور قرآن کی جملے کی بات کروں, یہ جملہ اسی طرح اپنے ذہن میں رکھیں. تیسرا کام ہے بہت زیادہ قرآن پڑھنا. کیا ہے؟ بولے میں نے یہ نہیں کہا قرآن پڑھنا, جملہ یاد کر. جملہ کیا ہے؟ بہت زیادہ قرآن پڑھنا.
یعنی اتنا کہ ہمارے آس پاس والے کہیں اتنا زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو خیر اس میں بھی یہ وہ نہ رکھیے گا کیا تو کوئی اس پڑھے ہی نہ پڑھتا ہی نہ ہو, وہ تو 5 منٹ پڑھے تب بھی سب کہیں ہو اتنا زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس طرح وہ بیان بھی عرض کرتا ہوں آپ کو. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ہم سب نے سیرت کو دیکھنا ہے, ہمارے ائمہ کے ہاں کیا ہوتا تھا, ان کے قریب رہنے والے لوگ کیا کرتے تھے. اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ معصومین علیہ السلام اور ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی, ان کے محفل میں رہنے والے, ان کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگ وہ رمضان میں کتنا قرآن پڑھتے تھے. تو اس کی نا کچھ لیمٹس ہے. مثلا ایک ہے ٹاپ والے پوزیشن ہولڈرز, ایک ہے کیجولی اچھے نمبروں سے پاس ہونے والے, ایک ہوتے ہیں جو پنجابی کی طرح مسا مسا پاس ہونے والے, بڑی چلو ہو گئے پاس. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں, پوزیشن ہولڈر اور اچھے نمبروں سے مناسب نمبروں سے پاس ہونے والے, اور ذرا گزارا کر کے بس ہو گئے پاس. یہ اچھا اب آپ کے لیے اپنے لیے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو ہم کون سے وقتوں کو سوچ کے اپنی کوئی محنت کا شروع کریں. تو یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں. نارملی جب کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں, جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے, جو ذہین ہوتے ہیں, لائق ہوتے ہیں, وہ پوچھتے رزلٹ اس طرح سے ہیں کہ کس کے نمبر زیادہ آئے. پوچھتے اس طرح ہے نا کس کے نمبر زیادہ آئے, تاکہ وہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں اس سے نیچے ہوں یا اوپر ہوں. لیکن جو ہوتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ, جنہوں نے ٹیچرز کے نام میں دم کیا ہوتا ہے, وہ رزلٹ کس طرح پوچھتے ہیں, سب سے کم کس کی ہے, کیوں کم پوچھ رہے ہیں, تاکہ وہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں اس سے نیچے ہوں یا اوپر. حتیٰ فیل ہونے والے بھی اسی طرح پوچھتے ہیں, میرے دوست نے 2 کتابیں رہ گئی, سب سے زیادہ کس کی کتابیں رہ گئی, تو اس کی 5 لکھ دو, چلو ٹھیک ہے, میں تو اس سے اوپر ہوں. تو اب اگر میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ میں ائمہ کے ہاں رمضان, یہ رمضان مبارک کی بات ہے, رمضان مبارک میں قرآن پڑھنے, سب سے بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی تاکید کرتے تھے. پھر آپ کے شاگردان, آپ کے ساتھ ماننے والے, آپ کو دیکھنے والے, آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ پھر اسی حساب سے پڑھتے تھے. تو اس میں بھی اسی طرح کی ریشو تھی. پوزیشن ہولڈرز تھے زیادہ پڑھنے والے, پھر کیجولی بہت زیادہ, نارملی پڑھنے والے, ایک تھے کمزور ذرا کم پڑھنے والے. تو میں اگر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو آپ کون سے والوں کو سننا چاہیں گے, تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو اسی حساب سے سیٹ کریں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید انہی کو سننا چاہیں گے جو سب سے کم پڑھتے تھے, وہ کتنے ہیں, ایسا ہی ہے نا, تاکہ میں نے اور آپ نے بھی اپنا کوئی پلان کرنا ہے تو ہم تو بھی کم سے کم والوں کو تو چیک کریں. تو جو ائمہ کے ساتھ رہنے والوں میں جو رمضان المبارک میں بہت سب سے کم جو یا جن کی مصروفیات ایسی تھی, کم پڑھتے تھے یا جو بھی مسئلہ تھا, وہ مہینہ رمضان کے مہینے میں 3 دفعہ قرآن ختم کرتے. کتنی دفعہ؟ 3. اور یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو نارملی بتاتے نہیں تھے کیونکہ کم پڑھا ہے, محفل میں کھڑے ہو کے بتاتے نہیں تھے کیونکہ کم پڑھا ہے, 3 پڑھے. یہ وہ تھے کہ جو کم پڑھنے والے. زیادہ والے پتہ ہے کتنے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری روزانہ ایک قرآن ختم کرتے, سلمان روز کا ایک قرآن ختم کرتے, ہر روز ایک قرآن. اور ہمارے ائمہ کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے, 40 قرآن. اچھا پریکٹیکلی ممکن ہے یا نہیں ہے, ہم نے اس کو عملاً کروا کے بھی دیکھ لیا. میں بتاتا ہوں, آپ کو عملی تجربہ بتاتا ہوں. اچھا جن کی تعداد زیادہ تھی نا, زیادہ تعداد میں, وہ تھے 6 دفعہ قرآن ختم کرنے والے. یہ والی تعداد زیادہ ہوتی. یہ ماہ مبارک رمضان میں 6 مرتبہ قرآن ختم کرتے, 6 مرتبہ قرآن, یعنی ہر 5 دن میں قرآن ختم کرتے. اچھا تو اب ہم ہیں سب سے کم کا جو ریشو ہے وہ 3 قرآن ختم کرنے والے. تو اب آپ نے وہ جگاڑ نہیں لگا لیں. ایک مطلب ہے میں نے اس دفعہ تقریباً روزانہ میں کوئی 120 قرآن ختم کرتا ہوں
روزانہ 120 قرآن؟ ہاں میں کرتا ہوں، مجھے بڑا زبردست۔ تو ممکن نہیں ہے یہ، تو کیسے کیا؟ کہتے وہ آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہے، حدیث ہے کہ جو 3 دفعہ سورہ توحید پڑھے تو 1 قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ سورہ توحید تو 1 قرآن۔ تو میں روزانہ 360 دفعہ سورہ توحید پڑھتا ہوں، 120 قرآن روز کے 120۔ یہ والا نہیں، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا اور سننا بھی نہ آتا، درست ہے؟ اچھا، ایک دن میں کتنا قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان صرف قرآن پڑھے اور کھانا بھی کھائے 3 ٹائم، 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، 6-7 گھنٹے کی نیند بھی کرے، تو کتنا قرآن؟ تو ہم نے ہمارے اسٹوڈنٹس تھے حفظ قرآن کے، تو ان میں سے جنہوں نے حفظ ختم کیا ہوا تھا، جن کی قرآن زبانی یاد تھا، ان کے ساتھ ہم نے تجربہ کیا۔ اس میں ہمارے 2 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جن کا ریکارڈ ہے، انہوں نے 22 گھنٹے میں قرآن ختم کر دیا، صرف پڑھا نہیں ہے، 22 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دیا۔ 3 ٹیچرز نے 2 بچوں سے 22 گھنٹے میں قرآن سنا دیا، اور اس 22 گھنٹے کے اندر انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے بیچ میں وقفہ کر کے، 6 گھنٹے کی نیند بھی اس میں ہے، اور اسی طرح 1 گھنٹے کی گیم بھی کی ہے پچھلے ٹائم، یعنی شام 4 بجے سے انہوں نے شروع کیا اور جا کے اگلے دن 2 بجے کے قریب، ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے کے قریب قرآن پڑھا۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی مسلسل قرآن پڑھے تو ایک دن میں 1 سے زیادہ ختم قرآن ہو سکتے ہیں، 1.5 دفعہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ تو خیر، تیسرا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ قرآن پڑھنا۔ ایک پریکٹیکل سولوشن عرض کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد والا۔ ہم میں سے جس کی بھی کوئی عادت بنی ہو، کسی عادت پہ ہم زیادہ ٹائم لگاتے ہو، جیسے آج کل تو ہم سب قربتاً اللہ موبائل پہ ہی ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے، موبائل پہ سب کا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اگر ہم رمضان میں طے کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، رمضان میں ہم موبائل پہ کال سننے اور کال کرنے کے علاوہ باقی جو موبائل کا ٹائم ہے وہ ہم قرآن کو دیں، تو مجھے امید ہے کہ کم سے کم والوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں گے رمضان، یعنی یہ رمضان جب ختم ہوگا تو کم سے کم اس علاقے کے اندر بھی آپ میں سے ایسے افراد ہوں گے جو 1 سے زیادہ دفعہ قرآن ختم کر چکے ہوں۔ اچھا، اب قرآن کو پڑھنا کیسے ہے؟ ایک ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ایک بغیر ترجمے کے پڑھیں۔ جو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس میں صرف ترجمہ پڑھیں، اور جو بغیر ترجمے کے آپ پڑھتے ہیں اس میں صرف عربی پڑھیں، تو یہ آپ کے 2 ختم ہو جائیں، وہ تو سیدھے سیدھے ہوں گے، اس لیے اس کی جستجو ضروری ہے۔ بس پہلا کام تھا معدے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ۔ دوسرا کام ہے واجب نماز کو تھوڑا بہتر کر کے پڑھنا، اور تیسرا کام کیا ہے؟ زیادہ سے جملہ تو بھی سو گے، زیادہ سے نہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھنا۔ جملہ یہ تھا، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے عزیزان محترم، جملہ پیش کرنے لگا، جملہ کیا تھا؟ بہت جملہ بول دیا، کچھ نہیں ہوتا، بہت زیادہ قرآن پڑھنا۔ یہ میں اس لیے چاہ رہا ہوں آپ لوگ ریپیٹ کریں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی بات۔ میں نے ایک جگہ نا قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے نا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، یہ بات مجھے سمجھ آئی سگریٹ پینے والے سے، سگریٹ پینے والے کیسے؟ ہم ایک جگہ تھے تو تعارف کروایا مجھ سے کہ یہ فلاں ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، یہ فلاں یہ کرتے ہیں، یہ سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ پھر ایک تیسرے کا تعارف کروایا، یہ فلاں ہے، یہ بہت سگریٹ پیتے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا نا یار یہ دونوں کا بھی سگریٹ کے ساتھ مجھے تعارف کروایا، اس لقب کے ساتھ بہت کا لفظ لگا دیا۔ میں نے سمجھنے کے لیے ان تینوں سے ریشو پوچھی بھی آپ کتنے سگریٹ پیتے ہیں؟ اس نے کہا روز کی ایک جوگی، دوسرے سے اس نے کہا ایک، اس سے یا ایک 3 2 3 کا، اور جس کے ساتھ بہت لگا تھا
اس سے میں نے پوچھا کتنی پیتے ہیں؟ کہتے 3 ڈبیاں روز۔ یعنی جو لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل اس پہ لگا ہوا ہے، مسلسل اس پہ لگا ہے۔ مجھے وہاں قرآن کی آیت سمجھ میں آئی، کہا نا اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی آپ اللہ کو اس طرح سے یاد کرو کہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ کے بارے میں کہیں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا یہ تو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، کوئی وقت نہیں دیکھا اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ قرآن نے بھی یاد الہی کے بارے میں، ذکر الہی کے بارے میں اسی کا تقاضا کیا۔ لہٰذا میں نے جو آپ سے عرض کیا قرآن پڑھنا نہیں بلکہ بہت زیادہ قرآن پڑھنا، یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام جو اس روایت کے اندر جس طرح سے بیان ہوا ہے وہ ایک چیز اس میں عبادت والے میں سے رہ گئی ہے، پہلے وہ سناؤں گا۔ چوتھا کام نماز والا۔ اسی خطبہ شعبانیہ کے اندر رسول اللہ کا جو خطبہ ہے اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں تمہاری پشتیں گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں، تمہاری پشتیں گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں۔ رمضان المبارک میں سجدوں کے ذریعے سے اپنے بوجھ کو ہلکا کرو، یعنی اگر رمضان میں لمبا سجدہ کرنا شروع کر دے، جوان بزرگ کوئی بھی، بچے بھی اگر سجدے میں جائیں کچھ دیر سجدے کریں، کوئی ذکر پڑھ رہے ہیں تو ذکر پڑھ رہے ہیں، نہیں تو خدا کے ساتھ گپ شپ بات کرتے ہو، اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نماز کے سجدوں کے علاوہ یہ سجدہ شروع کریں، شکر کے سجدے میں تھوڑا ٹائم بڑھا دیں، یا ویسے ہی دن میں کسی ٹائم پہ سجدے کرنے کا دل کرے سجدہ کریں، تو یہ سجدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں اور خدا فرشتوں کو مقرر کرتا ہے میرے بندے کی پشت سے گناہوں کو صاف کرنا شروع کرو، کیونکہ یہ سجدے میں ہم سجدے میں نہ سب میں ہمارے اعمال، ہمارے نامے اعمال کی صفائی ہو رہی ہے۔ یا بچوں کے سمجھانے کے لیے ہوں تو وہ ریزر فرشتے کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ لگے وہ تو مٹائے جائیں گے، وہ مٹاتے جائیں گے یہاں جب تک کہ ہم سجدے میں وہ مٹاتے جائیں گے، سجدہ ختم رک جائے، پھر دوبارہ جب سجدے میں جائیں گے اگلے دن پھر جائیں گے۔ اس لیے یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی تاکید کی ہے۔ اچھا جی، چوتھا کام جس کے بارے میں تاکید ہے وہ یعنی یہ سمجھے اوپر والے کام سارے انسان کے ذات سے مربوط ہیں، چوتھا کام سوسائٹی سے مربوط ہے، معاشرے سے۔ کہا کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے تعلق کو بحال کرنا۔ اگر تعلق ترک کیا ہوا تھا تو رمضان کی وجہ سے تعلق کو دوبارہ جوڑ دیں۔ اسی طرح ہمسایوں کی خبر رکھنا، ایسا نہیں کہ ہمسائے بھوکے رہ جائیں، ہمسایوں کی خبر رکھنا۔ تیسرا کام ہے اپنے مال میں سے جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اس میں سے مظالم کو نکالنا، یہ حدیث کے اندر جملہ ہے، مال میں سے بولے ذرا مظالم، مظالم ظلم سے، مظالم کس سے ہے؟ ظلم سے۔ اچھا یہ عجیب بات، یہ بڑی سخت بھی ہے اور تھوڑی سی مشکل بھی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہم نے ظلم کیا ہی نہ اور پھر بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے؟ جیسے کوئی انسان اگلے جہاں میں پہنچے وہ دیکھے کہ اس کا نام ظالموں کی لسٹ میں ہے، بڑا حیران ہو جائے کہ میں نے تو کسی کو ظلم نہیں کیا تھا۔ تو یاد رکھیں جو مال اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اس کے اندر کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر ان کو ادا نہ کریں تو ہم نے مال کے بارے میں ظلم کیا۔ اسی لیے لفظ حدیث کے اندر استعمال ہوتا ہے اپنے مال کو مظالم سے پاک کریں، یعنی کیا مطلب جو حقوق ادا کرنے تھے ان کو ادا نہ کر کے جو ظلم کیا ہے اپنے مال کے بارے میں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اس کو ختم کریں یا رمضان کے دوران اسے ختم کریں۔ مثلا اگر خدا نہ خواستہ کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی کے پیسے دبا لیے اب واپس نہیں کر رہے، رمضان کے اندر نکال فارغ ہے۔ اسی طرح اگر رشتہ داروں میں سے کسی کا حق ہے، بہن کا حق ہے ادا نہیں کیا ہے، رشتہ داروں میں سے کسی کا وراثت کا کوئی حق ہے جو ہمارے پاس ہے ادا نہیں کیا ہے، رمضان ادا کرنے کا موقع ہے۔ اسی طرح واجبات میں سے خمس ادا نہیں کیا ہے، خمس ادا نہیں کیا ہے تو دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھی کرتا ہے۔ وہ استاد سبت جعفر کا ایک شعر ہے نا کہ خمس دینا
مودت کی ایک شرط ہے، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی، یعنی خود اس نے خمس کا ادا نہیں کیا ہوا، خمس اس پر واجب ہے اور بیٹھ کے تبرہ کر رہا ہے کہ تو ایسے تبرہ کرنے والے کو دیکھو تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ لہذا واجبات مال کی خمس کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طرح کفارہ واجب ہوتا ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑا ہو پچھلے سال اور اب یہ رمضان آ کے ڈوب گیا، اب پچھلے سال جو روزے جان بوجھ کے توڑے تھے ہر روزے کا کفارہ ہے، ایک روزے کا کفارہ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی 120 روپے ضرب 60 کتنے بنے؟ 7200 روپے، 72 یا 74 7200، ایک روزے کا کفارہ 7200 کفارہ۔ لہذا اگر جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہو بغیر روزت کے تو اس کے ایک روزے کے بدلے میں 7200 روپے فقیر کو دے دیں۔ اچھا، یہ بھی کفارہ بھی ہمارے مال کے اندر مظالم میں سے جسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ پس مال میں موجود حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے، اور ایک ذمہ داری جو خصوصی طور پر بیان کی ہے وہ ہے یتیموں کا خیال۔ اللہ کے نبی نے خطبہ شعبانی میں عجیب انداز میں کہا اے لوگوں، دوسروں کی یتیموں کا اس طرح سے خیال رکھو کہ اگر خدا نہ خواستہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے یتیم بچے ہو تو تم لوگوں سے چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک رکھیں آج تم لوگوں کی یتیموں کے ساتھ وہی رویہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے اس طرح سے بیان کیا۔ لہذا چوتھے کام میں زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں معاشرتی، سوسائٹی کی ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر واجب ہے۔ بس یہ 4 کام اور 5واں کام جو ساتھ اسی قوت ارادی سے جڑا ہوا ہے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ لوگ اگر دن میں روزے کو ذرا ہمت کر بھی لیں، افطاری کے ٹائم پہ ایک خاص حالت ہوتی ہے، افطاری کے وقت میں ایک خاص حالت ہے۔ ایک تو ہے بھوک اور پیاس، وہ غلط نہیں ہے، وہ فطری ہے۔ ایک اس کے ساتھ ایک اشتہا ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے ساتھ آپ نے فیل کیا ہوگا کہ دن میں ہمارا دل کرتا ہے یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا۔ جس طرح روزہ رکھا ہوتا ہے نا اس کو اسی طرح نظر آتا ہے، جو بھوکا ہوتا ہے اس کی ذہن اسی طرح سے چلتا ہے۔ ایک شاعر تھا تو اس نے پورا چاند تھا گول 15ویں کا چاند جو ہوتا ہے، وہ چاند بڑا چمکیلا وائٹ اور بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، آسمان بھی صاف ہے۔ اب شاعر نے اس کو دیکھا تو اس کا ایک ذہن بن گیا، اس نے اب سوچا کہ میں کس کو کوئی مصرع سناؤں، کوئی کلام۔ ایک بندہ بیچارہ بیٹھا تو بندہ بھوکا تھا، شاعر نے جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہتا ہے دیکھ رہے ہو چاند کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو اس بندے نے چاند کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، کہتے بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں روٹی کی طرح لگ رہا ہے۔ تو شاید کیا بدل بنا ہوا سارا نور جو کیونکہ بھوکا تھا تو اسے وہی چیز نظر آتی۔ یا چھوٹے بچوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں بھی بچپن میں اس طرح سے سوچا ہے۔ ہمیں نا دکاندار میں بڑی عادت ہوتی تھی بچپن میں، مجھے اپنی بھی بات کروں، میں نے بچپن میں اس طرح سے سوچا ہے، مجھے اپنی سوچ آج بھی یاد ہے۔ دکاندار کو دیکھ کے بڑی عادت ہوتی تھی، میرے اس کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہیں، ٹافیاں، چاکلیٹیں، سب کچھ، یہ کھاتا کیوں چیزیں؟ جبکہ بچے سوچ رہے تھے اگر ہمیں یہ موقع ملے یہاں بیٹھنے کا تو سب کچھ کھا نہیں سکتے۔ دکاندار میں حیرت ہوتی تھی یہ کیوں نہیں کرتا؟ تو جب میں اور آپ روزے کے دنوں میں بھوکے ہوتے ہیں، افطاری کے قریب جاتے ہیں، تو اب شیطان کا کام ہوتا ہے، شیطان نے سارا دن ہمیں بہت برداشت کر لیا، اب وہاں وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ میرے اور آپ کی بھوک اور پیاس میں اشتہا ڈالتا ہے۔ اشتہا مطلب آپ سے باہر ہو جانا، قابو سے نکل جانا، یا وہ معذرت ایک لفظ ہے بڑا عامیانہ، رسی توڑ دی۔ بس کیا ہوتے ہیں
یہ عموماً بعض جگہوں پہ تو خیر شادیوں کے موقع پہ اس طرح کے ماحول نظر آتے ہیں، لوگ کھانے میں ڈوب پڑتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر کھانا اپنا نہیں ہوتا، وہاں ایک طاقت ہے، پیٹ تو اپنا ہے نا، اس کا تو خیال کرو۔ اشتہا ڈالتا ہے شیطان، اشتہا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ مغرب کی نماز کے دوران بھی ذہن میں سموسہ پھر رہا ہوتا ہے۔ ہاں ایک جگہ 2005 کا رمضان، ہم چیچا وردی میں ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب وہ نارملی ہوتا تھا، گرمی کا موسم تھا، باہر مسجد کے صحن میں جماعت ہوتی ہے، وہ جو افطاری کا سامان لے کے آتے تھے تو وہ سامنے یعنی پیچھے مصلی ہیں، آگے پیش نماز کا مصلی، تو پیش نماز کے مصلی کے ساتھ وہ کھانے کے سامان، افطاری کا سامان سارا ترتیب سے رکھ دیتے تھے، پھر نماز کے بعد اس پہ پھر دسترخوان بچھا کے لے آتے تھے۔ تو ایک دن یہ ہوا، اب میں نے نماز شروع کی مغرب کی، تو سامان سارا رکھا ہوا ہے، تو بکری آ گئی باہر سے، اب میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو بکری پتہ نہیں اس کو کیا ٹرینڈ دیا کیا تھی، وہ مسجد میں بھی جو سیدھی انہیں پلیٹوں کے اوپر آ گئی۔ اب وہاں پھل شل جو رکھے تو بکری نے افطاری شروع کر دی۔ اب میں نماز میں ہوں تو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، بکری کا وہ نظر ہے۔ پیچھے جو متولی تھے وہ سارا انہوں نے جو ماحول بنا، انہوں نے نماز کے دوران ہی نماز میں بکری کو انہوں نے پہلے آوازیں دی، غور بھی کہا بھی نیت کے دوران ہاتھ سیدھے۔ خیر وہ اللہ نے توفیق دی، میں نے برداشت کیا، انہوں نے 3 آوازیں انہوں نے لگائی، شش کا، ہور کا، کچھ بھی، تیسرا بھی کہا۔ ان بکری سیب چھوڑ کے کیوں جائے؟ وہ سن کے بکری کو اس کی آواز سے کیا کرتے، سیب کھا رہی آرام سے۔ تو اب میں لا کے انہوں نے نماز توڑی، تو وہ بکری کو لے کے گئے باہر۔ خیر نمازیوں کی کچھ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، لیکن نماز جاری رہی۔ یہاں میں نے نیت پھیری ہے، وہ لوگ لیٹ گئے پیچھے ہنس ہنس کے، یعنی وہ اس پہ کہ بھئی یہ متولی ہے مسجد کا، نیت کے دوران یہ سیب کے چکر میں نماز قربان کر دی اور تو وہ ایک اشتہا ہوتی ہے۔ یعنی آپ چیک کیجئے گا، افطاری سے پہلے کے ٹائم، یعنی افطار سے 30 منٹ پہلے آپ کو لگتا تھا نا جتنا آپ کھائیں گے وہ افطار کے ٹائم پہ اتنا آپ نہیں کھا پاتے، 2 گلاس شربت پی کے بندہ اس کے بعد کسی کام کا نہیں دیتا۔ تو شیطان اس ٹائم سے ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو بھوک تو لگی، تو وہ ہماری بھوک کے اندر اشتہا شامل کرتا ہے۔ اشتہا شہوت سے، شہوت فقط جنسیات کو نہیں کہتے، شہوت کھانے کی بھی ہوتی ہے۔ تو بس اس اشتہا کو کنٹرول کرنا، اگر یہ کر لیا نا آپ نے، پھر سمجھے کہ افطاری کے ٹائم کی جو خاص پیکج ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے۔ حدیث ہے مومن کو افطار کے وقت 2 خوشیاں ملتی، مومن کو افطار کے وقت 2 خوشی، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کی اور دوسری خوشی اللہ کی ملاقات کی۔ یعنی وہ پورے دن کے روزے کے بعد افطار کے وقت خدا کے قریب ہونے کے مرحلے میں ہوتا ہے، یعنی اس دن اس نے مانوی طور پر ایک درجہ اوپر جانا ہے، قریب ہو جانے پروردگار کے۔ یہ افطاری کے ٹائم پہ ایسے نہیں ہوتا سارے دن کا، اور اینڈ میں جا کے وہ جو آپ کو رزق دن ملنے والا ہے، شیطان نے اس کے اوپر ٹائم رکھا ہوا ہے۔ اس وقت بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہماری اسی کو ڈال بنا کر وہ ایسا کر دیتا ہے کہ میں اور آپ اشتہا میں آ کر پھر بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے تاکید کیا ہے؟ اچھا اس کا ایک پریکٹیکل حل ہے، اس کو ذرا آپ کر کے دیکھیں، میں نے خود بھی آزمایا ہے، جن لوگوں کو بتایا انہوں نے بھی آزمایا تو کامیاب ہوئے۔ اس اشتہا کو روکنے کا طریقہ، جیسے گرمیوں کے موسم میں یا دن میں اپنے کام کاج کیا ہو تو انسان کو مشکل بنتی ہے، افطار کے ٹائم پہ آپ افطاری گرم پانی سے مراد جو پانی چائے کی طرح گرم یا قہوہ بغیر چینی کے 5-6 گھونٹ اس کے پی،
وہ اندر ایک جو ایک اٹھان تھی نا، اشتہا جو تھی، وہ بیٹھ جائے گی. آپ بڑی تسلی سے نماز پڑھیں. مغرب کی نماز پڑھ کے بے شک یہ والا جو کھجور ایک کھا لے، بے شک گرم پانی، ٹھنڈا نہیں پینا پانی، کیونکہ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس آپ کو دوسرے گلاس کے لیے تیار کر دے گا. کیونکہ دوسرا آپ پی لیں گے تو انسان کا ایک دم اتنا پانی جانے سے ہمارا بدن جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. یوں پھر مغرب کی اچھی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ بیچ میں افطار کیا تھا نا. عشاء کے ٹائم پہ جسم عجیب سے وہ بنتی ہے، جسم کی اپنے ایک اس کے طریقے ہیں. یا عشاء کی نماز پڑھ کے افطار کریں، اگر مغرب پڑھ کے کرنا ہے افطار تو پھر گرم پر. اس سے کیا ہوگا، وہ جو اشتہا تھی وہ بیٹھ جائے گی. آپ دیکھیے گا 5ویں چھٹے دن ختم ہو جائے گا. یہ جو اندر ایک آگ لگتی تھی وہ ختم ہو جائے گی. ایک دور پڑھنے محمد بس آخری ایک نقطہ عرض کر کے پھر آپ کی ضرورت تمام کو نظر زوردار آواز میں صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، جوان ہو کر روزہ نہیں رکھتا. روزہ واجب ہے، فرض ہے، نہیں رکھتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ اس نے بھوک اور پیاس کو چکھا نہیں، اسے بھوک کے ٹیسٹ کا اور پیاس کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں. جس طرح یہ کھانے پینے کے ذائقے ہوتے ہیں، یہ کھانے کی چیز کا ذائقہ ہے، پینے کی چیز کا ایک ذائقہ ہے. یہ حدیث معراج میں اللہ نے حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا ہے کیا کبھی بھوک کا ذائقہ چکھا ہے؟ کیا کبھی پیاس کی لذت کو محسوس کیا ہے؟ یعنی کھانے بھوک میں بھی ایک ٹیسٹ ہے، پیاس میں بھی ایک ٹیسٹ ہے. آپ یہ یوں سمجھ لیں، بھوک بھی ایک پلیٹ ہے، کھانے کی ایک پلیٹ کھانا بھوک کا کھانا، اور ایک گلاس پیاس پی لینا. پیاس اور بھوک اس کے اپنے ٹیسٹ ہے. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ اس کے ٹیسٹ سے آشنا نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اس کا مزہ کتنا ہے. ماننے والے ہم کس کے ہیں؟ جن کو اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، جس کو بھوک کی لذت کا پتہ، جس کو پیاس کی شدت اس کی لذت کا پتہ، وہ کھانے پر اس کو ترجیح دیتا ہے. درست ہے؟ ذہن میں آ رہی بات؟ اب واقعے سے سمجھ آ جائے گی. جس وقت پنجتن کے دروازے پر 3 دن مسکین، یتیم اور اسیر آئے، دروازے پر دستک دی، مسکین ہوں کچھ کھانے کو دیں، میرے گھر میں کھانا نہیں. دسترخوان پہ پنجتن باپ، امیر المومنین نے اپنی روٹی اٹھائی، سیدہ نے اپنی روٹی اوپر رکھ دی، یہ بھی دے دی. بچے چھوٹے ہیں تینوں. امام حسن نے اپنی روٹی بھی لا کے رکھی، جناب امام حسن نے اپنی روٹی رکھی، بی بی زینب نے اپنی روٹی رکھی، فضہ نے بھی اپنی روٹی رکھی. جانتے کیوں؟ انہیں بھوک کے ذائقے کا پتہ ہے. یہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بھوکا رہنے میں جو ٹیسٹ ہے وہ اس روٹی کے کھانے میں نہیں ہے. اور پانی پیا اور 72 گھنٹے بنتے ہیں دوستوں، 3 دن 72 آورز پانی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں علاج کے طور پہ وزن کم کرنے کے لیے اور علاج کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے ایک نیا فارمولا ہے، واٹر فاسٹنگ. کیا ہے؟ واٹر فاسٹنگ. واٹر فاسٹنگ یعنی کیا مطلب؟ آپ صرف پانی پئیں گے اور کچھ نہیں کھائیں گے، صرف پانی پئیں گے کچھ نہیں کھائیں گے. جس نیوٹریشن کے ماہر نے یہ واٹر فاسٹنگ والا ایجاد کیا اور اس وقت دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کے ماہر نے بتایا ہے کہ انسان کے لیے 72 آورز چاہیے فاسٹنگ کے لیے. 72 گھنٹے کی فاسٹنگ چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اگر آپ ہفتے میں 3 دن، مہینے میں 3 دن واٹر فاسٹنگ کریں
آپ کو بہت کچھ ملے گا اس سے. تو یہ تو آج سب نے دنیا نے اپنے حساب سے بتایا. ہمیں فضل پاک نے آج سے 1400 سال پہلے 72 گھنٹے کی واٹر فاسٹنگ کر کے دکھائی. 72 آورز کی واٹر فاسٹنگ. لیکن دنیا پتہ کیا ہے, جیسے آپ خود سوچیں نا, ایک بندہ بھوکا ہو تو اسے کھانے کی لذت آتی ہے, لیکن اہل بیت اطہار نے ہمیں بھوک کی لذت سے آشنا کیا ہے. کہ اس گھرانے کے بچے, حتی اس گھرانے کے کنیز بھی بھوک کی لذت سے آشنا ہے. روٹی دے کر بھوکے رہیں گے, اور اس بھوک کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ روٹی کھانے میں نہیں ہے. تو خدا نخواستہ اگر کوئی جوان ایسا ہو جو روزہ نہیں رکھتا, خدا نخواستہ, یہ بہت مشکل ہے, بہت سخت ہے. یہ ایک روزے پہ کفارہ ہے. رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے نہ رکھے, اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہوں گے. ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے, یا ایک روزے کے بدلے میں 60 افراد کو کھانے کھلانا ہوگا, تب جا کے کفارہ ہوگا. پھر بھی وہ روزہ قضا کر کے رکھنا ہوگا بعد میں. یعنی اس روزے کو قضا کر کے بھی رکھنا ہوگا ایک روزے کو, اور 60 افراد کو کھانا بھی کھلانا ہے, کفارہ پڑتا ہے. لہذا خدا نخواستہ ہمت نہ ٹوٹے, اور کوئی بھی جوان جس پر روزہ واجب ہے, ہر بچہ جو 14.5 سال سے اوپر کا ہے اس پر روزہ واجب ہے. بعض اوقات بچوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ امی نے کہا تھا نہیں کھانا کھا لو, انہوں نے کھا لیا. اگر آپ 14.5 سال کے ہو چکے ہو نا, پھر امی کے کہنے پہ کھانا کھانا منع ہے. امی کی بات نہیں ماننی, ابو کی بات نہیں ماننی, اگر آپ 14.5 سے اوپر کے ہو. اگر آپ 14.5 سے نیچے کے ہو اور آپ نے روزہ رکھا ہے, امی منع کر دے تو پھر نہیں رکھنا, ابو منع کر دے تو نہیں رکھنا. لیکن اگر آپ 14 سال 6 مہینے 18 دن سے اوپر آپ کی ایج ہے, اب آپ نے نہ امی کی نہ ابا کی ماننی ہے, بس نعرہ بن گیا یار. اگر آپ 14.5 سال سے اوپر کے ہو تو نہ امی کی نہ ابا کی بات مانو, صرف اللہ کی, اور گھر میں روزہ رکھو. درست ہے. تو بس اس علاقے کے اندر آپ سب ایک دوسرے کو مومن تذکر دلائیں, مدد کریں ایک دوسرے کی. آپ کو پتا چلے کوئی جوان روزہ نہیں رکھا, اس کی مدد کریں. اسے نہیں پتا کہ اس کا فائدہ کتنا ہے. اس لیے دنیا کے اندر اس وقت یہ رائج ہے. میڈیکل سائنس میں ایک بندے کی ریسرچ نے تہلکہ مچا دیا. اس نے کینسر کا علاج دریافت کیا بھوکے رہنے کے ذریعے, اور اس نے جو ترتیب بتائی تھی وہ آپ کا ماہ رمضان بنتا ہے. اس نے کہا تھا 1 مہینہ روزانہ اتنے گھنٹے تک کچھ بھی کھائے پیے بغیر رہو, کینسر کا علاج ہوتا ہے. تو اس کانفرنس کے اندر مسلمان ڈاکٹرز تھے, انہوں نے جا کے کہا کہ ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں, یہ تو پہلے سے کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ روزہ سارا سنا تو وہ اش اش کر اٹھے. انہوں نے کہا تمہارے نبی نے کیا بہترین انتظام کیا ہے تمہارے لیے, تمہارے جسموں کی بھی ایک ری بلڈنگ ہو جاتی ہے رمضان. ایک لفظ ہے, آپ جوانوں کو بچوں کو زیادہ پتا ہے موبائل کے بارے میں, ری فربش. کہتے ہیں کمپنی ری فربش ہے. ایک موبائل پرانا تھا, کمپنی ایک دفعہ لے گئی ہے, اس کے اندر کچھ مسائل آ گئے تو ان کو ٹھیک کیا ہے, اور صاف کر کے اس کو دوبارہ فریش کر کے کمپنی میں لانچ کر دیا, دوبارہ واپس دے دیا, ری فربش ہو گیا. تو رمضان کے مہینے میں 30 دن کے روزے میں میرا اور آپ کی باڈی ری فربش ہو جاتی ہے, بات روکی ہو جائے گی. اس کا اثر ہو, اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ تیسرے اور چوتھے روزے میں چیک کریں, دوپہر کے بعد زبان نکالیں, آپ کی زبان بالکل وائٹ ہوگی, آپ کی زبان بالکل وائٹ ہوگی. لیکن آپ جا کے چیک کریں 27ویں 28ویں روزے میں, آپ کی زبان اسی ٹائم پہ چیک کریں بالکل ریڈ ہوگی. جن کو پتا ہے حکمت کا, طب کا, میڈیکل کا, انہیں معلوم ہے زبان کے وائٹ ہونے کا مطلب کیا ہے. آپ کے اندر کوئی سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہے جو آپ کے اندر موجود خرابیوں کو ٹھیک کر رہا ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ زبان وائٹ ہو جاتی ہے. اور زبان کا بالکل ریڈ ہونے کا مطلب کیا ہے, اب اندر سسٹم ٹھیک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, انجن کی سروس ہو گئی ہے, آئل چینج ہو گیا ہے, فلٹر چینج ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اب تیار ہے.
لہٰذا یہ پانچواں نقطہ جو عرض کیا، جو بھی روزہ رکھنے کی عادت جن کو خدا نے خاصہ نہیں تھی پہلے، اور اس کو یہ سمجھ لیتے کہ رکھ لیا تو رکھ لیا، نہیں تو نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین کوڑے مارتے تھے جو روزہ کھاتے، جو اس کا روزہ نہیں رکھتا تھا۔ مسجد کوفہ کے لوگ کتنے؟ 20، ایک روزے کے 20 کوڑے، وہ بھی اس ہاتھ سے جس میں ذوالفقار ہوتی ہے۔ آپ سوچیں ایک کوڑے سے روزہ کہاں پہنچ جائے۔ تو اگر کوئی خدا نے خاصہ ماہ مبارک رمضان کے روزے نہ رکھے تو 20 ضرب 30 کتنے بنے؟ نہیں، جس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ 20 ضرب 30 کتنے بنے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ سوچیں ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور اب یہ واقعات موجود ہیں امیر المومنین کے دور حکومت میں، کوفے میں کتنے لوگوں کو کوڑے لگے ہیں روزہ نہ رکھنے اور سلام آ کے اس کی وہ حرمت کے توڑنے پہ پٹائی ٹھکائی۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ تعالی اگر کوئی مرض نہ ہو، جوانوں کو کوئی مرض نہیں ہے۔ ایک جوان روزہ نہیں رکھتا تھا، ہم نے پوچھا کیوں نہیں رکھتے؟ کہ تو مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ پوچھا کس ڈاکٹر نے؟ تو اس نے اس ڈاکٹر کا نام بتایا جو دنیا سے جا چکا تھا، تاکہ اس کے بعد اگر پوچھنا نہیں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوان رکھ سکتے ہیں، ول پاور چاہیے۔ پہلے 2-3 روزے ہو سکتے ہیں مشکل بنے، لیکن اس کے بعد آپ بہت مزہ آئے گا، بھوک کو اور پیاس کو چکھیں گے، ٹیسٹ سے آگاہ ہوں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ درود پڑھے محمد و آل جی بس میری بات تمام ہے، اگر کوئی سوال ہے تو بس۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن پاک جتنی زیادہ تلاوت کرے اتنا بہت زیادہ پڑھنا ہے، تو اگر ایک بندہ جاب کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ تلاوت نہیں کر سکتا، ٹائم مینجمنٹ ایسی ہے، تو اگر وہ ہینڈ فری میں لگا کے اور وہ ہاں سنیں اچھا سنیں تو اردو میں سنیں ذرا، اور سمجھ بھی ساتھ ساتھ آتی جائے۔ سننے میں بھی ہے کہ جہاں پڑھنے کا موقع نہ ملے وہاں سننے پہ آ جائے، جہاں پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ نے جس آیت تک سن لیا تھا، جب پڑھنے کا موقع ہے تو وہیں سے آگے پڑھ لیں، پھر جہاں تک آپ نے پڑھا ہے اب آگے پڑھنے کا موقع نہیں تو وہاں سے آگے سننا شروع کریں۔ اس طرح آپ قرآن 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھتے روزانہ میں ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی اور سوال؟ 5 مادے جو ہیں وہ پوری کرنی چاہیے، اس میں بھی کوئی بات ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہاں وہی نا مستحب اسی لیے کہتے ہیں، عشاء کے بعد یعنی افطار کرنا مستحب اس لیے ہے کہ آپ 5 نمازیں جو ہیں وہ حالت روزہ میں پڑھیں گے، کیونکہ جب یہ خالی ہوتا ہے نا پھر ہم توجہ آ جاتی ہے نماز میں، پیٹ بھرا ہو تو انسان کا بدن اس کے ساتھ نہیں دیتا، لیکن وہ جو اشتہا پہ قابو کر کے آسان مغرب کی جماعت میں بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں ادھر کتنے پکوڑے اور کتنے سموسے، اس اشتہا کو کنٹرول ضرور کریں۔ مغرب کے بعد پلیٹوں پہ دھیان رکھتے ہیں، عشاء کے بعد دسترخوان کی دھیان، لیکن اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دینا یعنی ہم اتنا کنٹرول کا ہمارے پاس پاور ہوتی ہے، مہندی والے میں تو بہت اچھا کنٹرول ہم روزے میں کرتے ہیں، باقی چیزوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ہو جائے گا۔ مولانا صاحب اول وقت جو ہے نماز سے زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز سے زیادہ؟ ہاں اگر تو آپ نے جماعت کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو پھر اول وقت یعنی کہ اذان کے فوراً بعد، اذان کی بات بہت لیٹ ہوتی، اول وقت اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ اذان کے بالفرض 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے، ہاں جماعت کو پھر ترجیح دی جاتی ہے اول وقت۔ اگر سفر میں روزے کی کیا شرائط؟ سفر میں روزہ قصر ہے، اس میں یہ بھی ہے نا کہ میں نے جو تھوڑا بہت سنا ہوگا کہ زوال کا بھی کوئی حساب ہے۔ ہاں دیکھیے نا، اگر آپ کو سفر پہ جانا ہے تو لاہور سے اگر آپ نکلتے ہیں نماز ظہر کے بعد پھر آپ کا روزہ ہے، اور اگلے دن اگر آپ نے واپس آنا ہے تو آپ اگر ظہر کی نماز سے پہلے لاہور پہنچ جائیں گے پھر بھی آپ کا روزہ ہے۔ یہ فرض کریں یہاں سے فیصل آباد جانا ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کے یہاں سے گئے،
फिर अगले दिन फैसलाबाद से वापस आना था, सहरी वहीं पे की आ गए और जुम्मे की नमाज से पहले लाहौर पहुंच गए, फिर आपके दोनों रोजे बच गए। रोज़े के हवाले से एक बहुत और बड़ी कन्फ्यूज़न है कि वो अजान होती है, टू हो रही होती है और बस लास्ट वो खाने पीने में जोर होता है कि सारी टाइम, तो उसका क्या सीन है कि वो देखें, वो जो उसका चार्ट आपको मिलेगा ना, आपने तो आसान कर दिया है। चार्ट में अफ्तारी का टाइम, सहरी का आखिरी टाइम लिखा होता है, तो जो उसमें टाइम मेंशन होंगे उसी का ख्याल करें, टू का इंतजार न करें। हो सकता है कि अजान में जो अजान का टाइम है यहाँ पे हमारे इलाके में वो उसी टाइम पे दिया जाता है, वो जब अजान पहले दी जाती है कि 10 मिनट जो है सैर से पहले जो है। लेकिन आप उसका लिहाज करें, जो आपको यहाँ से मिलेगा ना, जो भी इलाके के अंदर सहरी अफ्तारी के जो टाइम है उस पर लोग मेहनत करते हैं, उलमा मेहनत करके तैयार करते हैं, दिक्कत करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप उसी के हिसाब से चले सहरी अफ्तारी। ठीक, कोई और सवाल? दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर में कि इस माह मुबारक रमजान में खुदा हम सबको तबारक व तआला जिस तरह अपने खास बंदों को सरफराज करता है, उनको इनायत करता है, परवरदिगार इस माह मुबारक में हमें भी उन्हीं में शुमार करते हैं। अपने अमाल की दुरुस्तगी के साथ इस माह मुबारक को इस तरह से गुजारने की तौफीक दे कि इस महीने के चांद के बढ़ने के साथ हमारी नेकियों में इजाफा हो और इसके चांद के घटने के साथ साथ हमारे गुनाहों में कमी हो जाए, यहाँ तक कि जिस तरह चांद खत्म हो जाता है हमारे गुनाह में तमाम हो जाए। परवरदिगार इस महीने के शब-ए कद्र को अहिया करने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और तफक्कुर और अपनी तौबा की हमें तौफीक अता फरमाए। आप जितने मौजूद आप तमाम हाज़रीन के लिए, हाजात के बराबरी दुआओं की कबूलियत और जितने मौजूद मामला पे दुआओं के लिए कहा हुआ है और इस दर्स के इंतज़ाम करने वाले तमाम अफराद की दुआओं की इस्तिजाबत के लिए 5 मरतबा आए।